اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اللہم عجل لولیک الفرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس مبارک سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، آپ اس سورہ کی تلاوت سے ہی بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہماری چند منٹ گفتگو کا موضوع ہے شب قدر۔ یہ ایک مسلم قانون ہے کہ جب تک انسان کو کسی شے کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا، انسان اس کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ وہی انسان والدین کا حق ادا کر پاتا ہے جسے والدین کی اہمیت اور والدین کے احترام کا علم ہو۔ ناظرین، شاید ایک اہم وجہ جو سبب ہوتی ہے کہ بڑی آسانی سے شب قدر جیسی رات ہمارے درمیان سے چلی جائے اور ہم اس سے وہ فائدہ حاصل نہ کر پائیں جو خداوند متعال نے اس رات میں رکھا ہے، ایک اہم وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمیں شب قدر کے حوالے سے معلومات کی کمی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے بجائے کہ میں آپ کے سامنے شب قدر کے اعمال اور شب قدر میں جو مستحبات ہیں اس کے بارے میں گفتگو کروں، آپ مستحبات شب قدر اور اعمال شب قدر کو کسی بھی دعا کی کتاب، خاص طور پر مفاتیح الجنان سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بجائے میں چند منٹ آپ کے سامنے صرف اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ شب قدر ہے کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ اتنی عظیم رات ہے جس کے بارے میں پروردگار بالکل صاف الفاظ میں فرما رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر جو کہ ایک رات ہے، 1000 مہینے یعنی تقریباً 80 سال سے زیادہ افضل ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ آج کی رات میں جو تم سفر طے کرو گے وہ تمہارے 80 سال کے سفر کے برابر ہوگا، کون سا ناسمجھ انسان ہوگا جو اس رات کے سفر کو ترک کر دے۔ روایات میں ملتا ہے صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ بی بی شب قدر سے پہلے والے دن، مثال کے طور پر اگر آج شب قدر ہے تو دن میں یعنی آنے سے پہلے بچوں کو سلا دیتی تھی اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی تھیں تاکہ شب قدر میں بچے جاگ سکیں، اور بچوں کو کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سے آپ جگاتی تھیں۔ یعنی صرف جاگنا ہی شب قدر میں ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اگر انسان کوئی جاگ کے اعمال شب قدر بھی کر رہا ہے، اہمیت شب قدر کو بھی سمجھ رہا ہے اور ان مسائل پر بھی پابندی کر رہا ہے کہ جو شب قدر میں پروردگار نے رکھے ہیں، تب تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، شب قدر وہ رات ہے
کہ جس رات کی برابری سال میں کوئی رات نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں شب 19، شب 21، شب 23، ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فقط شب 23 کو آ کے اہمیت دیں. نہیں عزیزوں، یہ تینوں رات ہمارے لیے اہم ہے. یہ تینوں راتیں ہمارے لیے اہم ہیں، اور تینوں میں شب قدر کے اعمال کو بخوبی انجام دینا چاہیے. جب معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ معین فرما دیجئے کہ ان میں سے شب قدر کون سی ہے، تو مولا نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہیں برا لگتا ہے کہ خدا کی زیادہ عبادت کرو؟ تو اگر ایک رات کے بجائے 2 رات یا 3 رات تم خدا کی عبادت کر لو گے تو کیا کوئی کمی حاصل ہو جائے گی؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. قرآن سورہ مبارک دخان میں شب قدر کو شب مبارک بھی کہتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس حقیقت قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. تو عزیزوں، اگر انسان اس مبارک رات میں اپنے آپ کو مبارک بنانا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو اس رات کی حقیقت سے جوڑنا پڑے گا، اس رات کی حقیقت کو درک کرنا پڑے گا. یہ وہ رات ہے کہ جس میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا. نزول قرآن آسان مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو پروردگار کے جتنے بھی معجزے ہوئے سب ختم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر 23 سال کی مدت میں 1000 سے زیادہ معجزے نمایاں ہوئے، لیکن ان تمام معجزوں کا کوئی بھی اثر باقی نہیں ہے سوائے ایک معجزے کے، جس کا ایک زندہ چہرہ ہے اور ایک کتابی چہرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے زندہ چہرے کا نام ہے ہمارے اور آپ کے وقت کے امام حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور نبی کے کتابی معجزے کا نام ہے قرآن کریم. ایک معجزہ تو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے بہرحال پردے میں ہے، لیکن کم سے کم قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن میں اپنے آپ کو تم لوگوں کے لیے متجلی کیا ہے، دکھایا ہے. اگر پروردگار کے وجود کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو، آؤ قرآن کی تلاوت کرو. شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو عالم تشیع کے بزرگ علماء دین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ شب قدر کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان علمی مسائل کو حل کرے، کچھ علمی باتیں کرے، کچھ توحید کی باتیں کرے، کچھ امامت کی باتیں کرے، کچھ نبوت کی باتیں کرے. عزیزوں، ہم جب سال میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سال ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہے، کوئی شادی ہے یا کوئی اور مراسم ہے، تو ہم اپنی چھٹیوں کا حساب لگاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ میں ہم اپنے آفس سے چھٹی لیں گے کیونکہ ہمیں یہ کام ہے. مجھے بتائیے، ہم میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نے شب قدر کے بعد والے دن کے لیے چھٹی لی ہو تاکہ شب قدر میں عبادت کر سکیں؟ وہ رات جو پورے سال میں ایک بار آتی ہے، جس میں پروردگار ہمارے مقدر کو مقرر کرتا ہے، کیا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ہم اس کی تیاری شروع سال سے شروع کر دیں؟ کیا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے
کہ ماہ مبارک سے پہلے ہی ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں شب قدر کس طرح منانا ہے؟ ہمارے پاس باقاعدہ منٹ اور سیکنڈ کے پوائنٹس ہونا چاہیے کہ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات غفلت میں گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات ایسی باتوں میں گزر جائے کہ نہ یہ کہ ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ شاید اس کے لیے پروردگار کی ناراضگی کی حاصل ہو جائے۔ عزیزوں، غور کریں شب قدر کیا ہے۔ پروردگار شب قدر کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ اگر روایات کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ وہ رات ہے جس میں پروردگار اپنی خاص رحمت اور برکت کو نازل کرتا ہے۔ شیعہ احادیث میں یہ مسئلہ بالکل روشن ہے کہ پورے سال انسان کا مقدر شب قدر میں وقت کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خود سورہ قدر اسی بات کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیوں تم لوگ سورہ قدر کے ذریعے سے اپنے امام کے ہونے کے اوپر مخالفین کے سامنے دلیل پیش نہیں کرتے ہو؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا، مولا کس طریقے سے؟ کہا یہ سوال کرو کہ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ اور روح شب قدر میں ہر سال نازل ہوتی ہے۔ کیونکہ تنزلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نازل ہونا، تنزلوں کا مطلب ہے، کیونکہ اگر ایک بار نازل ہونا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے نزلہ یعنی ایک بار نازل ہوا، لیکن تنزلو یعنی پیوستہ نازل ہونا، بار بار نازل ہونا۔ تو مولا فرماتے ذرا پوچھو، جب یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جب یہ روح نازل ہوتی ہے تو کس پر نازل ہوتی ہے؟ ایک نازل ہونے کا مکان ہوتا ہے، محل نزول ہوتا ہے۔ جب جناب جبریل نازل ہوتے تھے تو قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے تھے۔ تو ذرا بتاؤ، ہر سال جو شب قدر آتی ہے تو کس قلب کے اوپر نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ بے شک اسی قلب پر نازل ہوں گے جو نبی کا قلب ہوگا، جس سینے سے آواز آ رہی ہوگی الم نشرح لک صدرک۔ کتنی اہم رات ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے مقدرات، آنے والے سال میں پروردگار نے ہمارے لیے کیا معین کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس شب قدر میں لکھا جاتا ہے لوح محفوظ میں، اور امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ مانگو، شب قدر میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، تاکہ پروردگار تمہارے مقدر کو بہتر سے بہتر مقرر کر دے۔ عزیزوں، فرصت بہت آسانی سے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ الفرص تمر مر السحاب، فرصت ایسے چلی جاتی ہے جیسے انسان کے سر پہ سے گزرتا ہوا بادل۔ آئیں کم سے کم اس سال سے اپنی زندگی کے اندر یہ طریقہ بنائیں کہ شب قدر کے لیے ہم خاص انتظام کریں گے، شب قدر کے اعمال کو چند دن پہلے بیٹھ کے مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کہ کون سا عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو علماء سے پوچھ کے پہلے سے اس کو کلیئر کر لیں گے، اپنی تمام مشغولیات کو کنارے رکھیں گے، اس کے دوسرے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے۔ شب قدر آنے سے پہلے اپنی تیاری کریں گے، گھر والوں کے ساتھ تیاری کریں گے، سب کو متوجہ کریں گے، کیونکہ شب قدر ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورے سال ہمارا مقدر بنا رہے تو اس کی شروعات شب قدر سے ہوتی ہے۔ عزیزوں، وہی تیر نشانے پہ لگتا ہے
جسے چھوڑنے سے پہلے نشانے کے اوپر سادھ کے لگایا جاتا ہے۔ آئیں شب قدر کی اہمیت کو سمجھیں اور انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، اے میرے معبود، اے رب کریم، تجھے شب قدر کا واسطہ ہمیں توفیق دے، جس طرح سے شب قدر میں اعمال کرنے کا حق ہے، تیری بارگاہ میں گڑ گڑانے کا حق ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کا حق ہے، ہمیں وہی عمل، وہی مناجات اور وہی دعا نصیب ہو۔ پروردگار، اس شب قدر میں تو ہمارے نام اعمال میں کچھ لکھ یا نہ لکھ، لوح محفوظ میں کچھ مقدر کر یا نہ کر، تجھے واسطہ ہے اس مہینے کے شہید کا کہ اس شب قدر میں ہمارے امام کے ظہور کو مقدر اور مقرر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔